بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم نے پریویس کلاس میں بیسک سوئچ کنفیگریشن کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں ہم نے بیسک سوئچ کنفیگریشن پرفارم کیا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ سوئچ کو کس طرح کنفیگر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو پڑھایا تھا سوئچ پورٹ سیکیورٹی. ٹھیک ہے، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وی لینز. وی لینز. اچھا، وی لین کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ لین کیا ہے، جو کہ آلریڈی آپ لوگوں نے پڑھا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمیں سوئچ کی طرف دوبارہ سے جانا پڑے گا کہ واٹ از سوئچ، اور سوئچ میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. لین سب کو پتہ ہے، لوکل ایریا نیٹورک. ود ان آرگنائزیشن اور ود ان آفیسز ہوم نیٹورک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لین کہتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ لین نیٹورک ہے، یہ لوکل ایریا نیٹورک ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سوئچ کا ڈیفینیشن اگر آپ لوگ دیکھیں، اٹ از اے سنگل براڈ کاسٹ ڈیوائس. وی کین کنیکٹ many devices or nodes to switch، جس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں. اچھا، سوئچ جو ہے سنگل براڈ کاسٹ ڈیوائس کیسے ہے؟ ہم نے پڑھا تھا ہب اینڈ سوئچ میں جو ڈفرینس تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہب جو ہے نان سٹاپ براڈ کاسٹ کرتا ہے، اور سوئچ جو ہے انٹیلیجنٹ ہے تو وہ سنگل ٹائم براڈ کاسٹ کرتا ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں اٹ از اے سنگل براڈ کاسٹ ڈیوائس. ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ میں نے ایک سوئچ لیا ہوا ہے 2960 کا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 48 پورٹس ہیں. 48 پورٹس ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی بھی لیب میں ہم کیا کریں، اس کے ساتھ 48 پیسز کو کنیکٹ کریں، 48 پیسز کو ہم کنیکٹ کریں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن تو کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ کولیشن اکر ہوتا ہے. ہمارے پاس براڈ کاسٹ ٹائم ایکسیڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایشوز آتے ہیں ہمارے پاس. فار ایگزامپل اگر کسی بھی سوئچ کے ساتھ آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے بندے کنیکٹ کرتے ہیں، یعنی پلگ ان کرتے ہیں، اور وہ آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی زیادہ تر فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس اس پورٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے HR کا بندہ، HR، اور اس پورٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے سیل کا بندہ، یعنی اس پورٹ کے ساتھ بھی سیل کا بندہ، اور باقی پورٹس کے ساتھ HR، اور اسی طرح سے سیل کے بندے کنیکٹ ہے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سیل کا بندہ نہیں چاہتا کہ میں HR کے بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں، یا وہ میرا ڈیٹا جو ہے وہ دیکھ سکے، یا کسی بھی طریقے سے ہمارا اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہو. تو اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وی لینز کریٹ کرتے ہیں. وی لینز کریٹ کرتے ہیں. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ورچوئل لوکل ایریا نیٹورک. اور اس کا ڈیفینیشن اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اٹ از اے لاجیکلی ڈویژن آف اے سنگل براڈ کاسٹ. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ وی لینز کریٹ کریں گے. لیکن وی لینز کریٹ کرنے سے پہلے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو وی لینز کے اپنے کچھ رینج ہوتے ہیں. وی لینز کا ایک رینج ہے 1 سے لے کر 4095 تک ہم وی لینز کریٹ کر سکتے ہیں. یہ وی لین کا رینج ہے، یعنی ورچولی ہم پورٹس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی نمبر دے کے، تاکہ ہم بعد میں آئیڈینٹیفائی کر سکے، اس کو موڈیفائی کر سکے، اس میں اپگریشن ڈیلیشن کر سکے. تو اس کے لیے انہوں نے رینج رکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ تو دیکھا کہ 1 سے لے کر 4095 تک ہم
جو ہے ویلینس کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن بائی ڈیفالٹ جتنے بھی پورٹس ہیں ہمارے پاس وہ اٹ از اے پارٹ آف ویلین 1، وہ ویلین 1 کا حصہ ہے. یعنی ہمیں تو پتہ چل گیا کہ ویلین 1 از آلریڈی ریزروڈ، جتنے بھی پورٹس ہے وہ بائی ڈیفالٹ ویلین 1 کا حصہ ہے. اور 4095 جو ہے یہ بھی آلریڈی ریزروڈ ہے. تو ہمارے پاس رینج کتنا رہ گیا؟ 2 سے لے کر 4094 تک، یہ ہمارے پاس اس کا رینج رہ گیا. اس میں بھی 1002 1003 1004 اینڈ 1005 جو ہے یہ بھی آلریڈی ریزروڈ ہے. اگر اس پورٹ کی انفارمیشن ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ آ رہا ہوگا ایکٹیو انسپورٹڈ. اچھا، یہ پہلے جو تھا بس ٹپولوجی کے لیے یوز ہوتا تھا. بہرحال ہم یہاں پہ سسکو پیکٹ ٹریسر میں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ویلین کو کنفیگر کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ میں نے مینول بھی اپلوڈ کیا ہے، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. تب تک جو ہے ہمارا پیکٹ ٹریسر اوپن ہو جائے گا. گیس کے لیے تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے. بہرحال ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مینول میں کیا لکھا ہے. اچھا دیکھیے، انڈرسٹینڈنگ ویلینس. A VLAN is a group of end station in a switch network that is logically segmented by function, project team or application without regard to physical location of users. VLAN have the same attributes as physical LAN, but you can group end stations even if they are not physically located on the same LAN segments. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ایچ آر والے بندوں کے لیے ہم کیا کریں، ایک الگ سا سوئچ لے، اور سیل والوں کے لیے ہم ایک الگ دوسرا سوئچ جو ہے وہ انسٹال کریں. لیکن بعض اوقات ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں صرف ایک ہی سوئچ چاہیے ہوتا ہے سب کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے، تو ہم دوسرا سوئچ کیوں لگائے؟ تو اس کیس میں ہمارے پاس یہ جو دوسرا طریقہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ورچولی ڈیوائڈ کرتے ہیں پورٹس کو. ورچولی ہم پورٹس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، یونی کاسٹنگ کر سکتے ہیں اینڈ ملٹی کاسٹنگ کر سکتے ہیں. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ براڈ کاسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ریڈیوس ہو جائے گا، ٹائم ہمارے پاس کافی زیادہ سیو ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کاسٹ بھی سیو ہو سکتا ہے ایز ان دا سینس آف اگر ہم دوسرا سوئچ انسٹال نہ کریں. تو سسکو پیکٹ ٹریسر میرے خیال سے یہاں پہ اوپن ہو گیا ہے، اور یہاں پہ چاہتے ہیں ہم ایک ویلین کریٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 2960 کا ایک سوئچ لینا ہے. 2960 کا ایک سوئچ لینا ہے، اور اس کے ساتھ میں کرتا ہوں کچھ پیسیز، کچھ اینڈ ڈیوائسز میں اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک اور بات، میں تو آٹومیٹیکلی کنیکشن ٹائپ لے رہا ہوں کنیکشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. بہرحال آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہ دیکھو، سوئچ میں اپنے پورٹس ہوتے ہیں، ہر پورٹ کا ایک نمبر ہوتا ہے. اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھیں تو یہ دیکھو، یہ ہے فاسٹ ایتھرنیٹ 0/1، فاسٹ ایتھرنیٹ 0/2، فاسٹ ایتھرنیٹ 0/3 4 5 6 7 8 9 10 سو آن. تو سسکو پیکٹ ٹریسر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 پورٹس جو ہے اس کے ساتھ ہم نے کنیکشن اسٹیبلش کر دیا، اور یہ دیکھو تیسرا پورٹ جو ہے اس کے ساتھ میں کنیکشن اسٹیبلش کر رہا ہوں وتھ پی سی. تو یہ دیکھو
یہ 0/3 میں نے یوز کر لیا، اور اب ہے 0/4 میرے پاس، یہاں پہ ہے 0/5، اس کے بعد یہ دیکھو 0/5 اس کے ساتھ اس کے پاس ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے 0/6 اپ ٹو 22، یہ 22 پورٹس کا ڈیوائس ہے۔ اس کے علاوہ سوئچ 2960 میں 48 پورٹ کا بھی سوئچ آپ کو مل جاتا ہے۔ اب دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر پی سی کو ایک آئی پی اسائن کرنی ہے، آئی پی آپ نے اسائن کرنی ہے 1.1۔ اس کو میں دیتا ہوں 1.2، اس کو میں دیتا ہوں 2.1، پھر اس کو میں دیتا ہوں 2.2، اس کو 3.1، اینڈ دین اس کو 3.2۔ کلیئر ہے؟ اچھا، یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں، میں 3 ویلینس بناتا ہوں، 3 ویلینس۔ آئی ایم گوئنگ ٹو کریٹ 3 ویلینس، یعنی ورچولی میں پورٹس کو ڈیوائڈ کر رہا ہوں۔ یہ ہو گیا ہمارے پاس ایک ویلین، یہ دوسرا، اینڈ دس از دا تھرڈ ون۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ ایک نوٹ لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ اس کو میں دیتا ہوں ویلین 10، ویلین 20۔ آپ کوئی بھی رینج رکھ سکتے ہیں، جو رینج میں نے بتایا ود ان دس رینج کوئی بھی رینج آپ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے پاس ہو گیا ویلین 30، اور یہ ہمارے پاس ہو گیا ویلین 20۔ اب یہاں پہ غور سے دیکھیں میں ویلینس کس طرح کریٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے سوئچ پہ کلک کر کے اس کے CLI موڈ پہ جانا ہے۔ یہ دیکھو آپ کو یوزر موڈ نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ شو ویلینس کرتے ہیں تو دیکھو بائی ڈیفالٹ جو ہے سارے پورٹس کہاں پہ ہے، ویلین 1 میں ہے، اور باقی جو 4 پورٹس میں نے بتائے کہ یہ آلریڈی ریزروڈ ہے، تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 1002، 3، 4 اینڈ 5 ہم یوز نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ویلین شو ویلین بریف کا کمانڈ چلائے تو آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا کہ ویلین 1 میں ہمارے پاس سارے پورٹس جو ہے ویلین 1 میں ہے۔ یہاں پہ دیکھو FS0/1 سے لے کر اپ ٹو FS0/24 تک سارے پورٹس جو ہے یہ ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ کس میں، کون سی ویلین میں ہے، ویلین 1 میں ہے۔ یہ بات بالکل ذہن نشین کر لے، کہیں بھی اگر آپ ایگزام دینا چاہتے ہیں، سسکو کوئی بھی پیپر اگر آپ دے تو اس میں مسٹ یہ MCQs ہوتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ آل پورٹس بلونگ ٹو ویلین 1۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو 4 پورٹس ہے یہ ایکٹیو ہے بٹ انسپورٹیو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب آلریڈی ریزروڈ ہے۔ تو اب یہاں پہ آ جائے ذرا ہم لوگ لاجیکلی اس میں انٹیگریشن کرتے ہیں، انیبل کر لے اور اس کے بعد کنفیگریشن موڈ میں آ جائے۔ کنفیگریشن موڈ میں جب اب آ جائے تو ویلین کو کریٹ کرنے کے لیے آپ نے ویلین کا کمانڈ لگانا ہے، اور میں اب کون سا ویلین کریٹ کرنا چاہتا ہوں ان 2 ڈیوائسز کے لیے، ویلین 10۔ اب سمپلی یہاں پہ ویلین 10 لکھے، نیم میں اس کا رکھ دیتا ہوں سیلز، سیلز۔ کلیئر ہے؟ اور اس کے بعد میں دوسرا ویلین کریٹ کرتا ہوں، ویلین 20۔
اس کا میں نیم رکھ دیتا ہوں HR. تیسرا وی لین میں کریٹ کرتا ہوں لیکن میں اس کو کوئی نیم نہیں دیتا. وی لین 30 میں کریٹ کرتا ہوں اینڈ نیم ضروری نہیں ہے. بہرحال نیم کہیں بہت سی جگہوں پہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں, لیکن اگر نیم نہ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ یہاں سے ایگزٹ ہو جائے اور آپ آ جائے دوبارہ سے یوزر موڈ میں. شو وی لین بریف کمانڈ چلائے تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں, یہاں پہ ہمارے پاس 3 اور وی لینز بن گئے. یہ دیکھو وی لین 10 بن گیا ہمارے پاس جو کہ سیلز کا ہے. وی لین 20 جو ہے وہ HR کا ہے. 30 کا میں نے کوئی نیم نہیں رکھا تو بائی ڈیفالٹ اس نے کون سا نیم پک کر لیا, 030, وی لین 0030. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ 3 بھی جو ہے ہم اس کے علاوہ کسی کا نیم بھی ہم یہ نہیں رکھ سکتے. اب آلریڈی یہ ریزرو ہو گیا اب. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے یہ 3 ویلنز بنائے. نیکسٹ اسٹیپ آپ کا کیا ہوگا, اب آپ نے اس کو لاجیکلی ڈیوائڈ کرنا ہے پورٹس کو. اب ہم نے بتانا ہے کہ ویلین 10 میں ہمیں کون کون سے پورٹس چاہیے, ویلین 20 میں ہمیں کون کون سے پورٹس چاہیے, اینڈ یعنی 20 میں کون کون سے پورٹس چاہیے اینڈ 30 میں کون کون سے پورٹس چاہیے. تو آپ یہاں پہ لکھیں انٹرفیس FA 0/1, یہ PC اور یہ PC, یہ مجھے ویلین 10 میں چاہیے. FA 0/1 سوئچ پورٹ موڈ ایکسیس اینڈ سوئچ پورٹ ایکسیس. اس کو کہاں پہ رکھنا ہے, ویلین 10 میں رکھنا ہے. ویلین 10 میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ پھر سے انٹرفیس میں آ جائے, انٹرفیس FA 0/2 سوئچ پورٹ ایکسیس ویلین 20 میں ہم نے اس کو رکھنا ہے. اور ایگزٹ ہو جائے, پھر انٹرفیس FA 0/3 کو ہم نے کہاں پہ رکھنا ہے, ویلین 20 میں رکھنا ہے. یہ 0/3 ہے, یہ 0/4 ہے, تو FA 0/3 کو ہم نے کہاں پہ رکھنا ہے, سوئچ پورٹ ایکسیس ویلین 20. انٹرفیس FA 0/4 کو ہم نے بھی, اس کو بھی ہم نے ویلین 20 میں رکھنا ہے. تو آپ نے یہاں پہ سوئچ پورٹ موڈ ایکسیس کا کمانڈ میں نے پہلے لگایا تھا, پھر بعد میں نے نہیں لگایا. اس میں کنفیوز نہ ہو, پہلے جو ہمارے پاس ڈیوائسز تھے تو اس میں یہ بغیر ایکسیس کے ہمیں وہ نہیں کر رہا تھا. تو اب میں ڈائریکٹ کر سکتا ہوں, یعنی سوئچ پورٹ ایکسیس ویلین 20 آپ لگا سکتے ہیں. کلیئر ہے. اس کے علاوہ انٹرفیس FA 0/4 بھی ہو گیا ہمارے پاس. FA 0/5 سوئچ پورٹ ایکسیس ویلین 30 میں ہم نے اس کو رکھنا ہے. لاجیکلی ہم پورٹس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. اور پھر جو ہے ایگزٹ انٹرفیس FA 0/5 ہو گیا. اب 6 کی باری ہے, FA 0/6, اینڈ ہم نے اس کو کہاں پہ رکھنا ہے, سوئچ پورٹ ایکسیس ویلین 30 اینڈ ایکسٹ ہو جائے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس سے یہ پتہ چل گیا کہ بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہے یہ. اگر ہم ہر انٹرفیس میں جائیں گے اور اس کو ہم کیا کہیں گے کہ آپ نے ویلین 20 میں آ جانا ہے, پھر ویلین 10 میں آ جانا ہے, یعنی ہر انٹرفیس کو میں نے پہلے یہاں پہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو بتانا ہوتا ہے کہ بھائی آپ ویلین 30 کا ہے, آپ ویلین 20 کا ہے.
تو اس کے لیے ہمارے پاس رینج ہے. ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو رینج کے بارے میں بتا دوں گا کہ آپ ڈائریکٹلی پورٹ رینج دے سکتے ہیں. یعنی پورٹ FA01 سے لے کر FA010 تک جو ہے جتنی بھی پورٹس ہے وہ VLAN 10 میں آ جائے. اینڈ دین جو کہ FA11 سے لے کر FA20 تک VLAN 20 میں آ جائے. اینڈ دین جو ہے FA20 سے لے کر 25 تک VLAN 30 میں آ جائے. بہرحال ہم یہاں پہ شو VLANs کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس VLAN کریٹ ہو گئے کہ نہیں. اب یہاں پہ ذرا آ جائے دیکھیں. یہاں پہ VLAN 10 میں نے کون کون سے پورٹ رکھے تھے. اچھا FA0/2 جو ہے یہ یہاں پہ چلا گیا ہے. شاید میں نے وہاں پہ کوئی کمانڈ میں وہ کیا ہو. بہرحال FA0/1 کو میں نے 10 میں رکھا تھا, بالکل ٹھیک ہے. 20 میں نے FA0/3 and 4 رکھا تھا, یہ بھی ٹھیک ہے. اور VLAN 30 میں نے رکھا تھا 0/5 and 6. اب یہاں پہ دیکھو پورٹ جو ہے یہ لاجیکلی ڈیوائڈ ہو گئے. یعنی سیلز والا بندہ, اگر آپ اس سیناریو کو دیکھتے ہیں تو سیلز والا بندہ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. HR والا بندہ جو ہے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور 30 والا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, یہ دونوں آپس میں کریں گے. یعنی کوئی کولیجن نہیں آئے گا, براڈ کاسٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا اس سے. تو ہمارے پاس کتنے VLANs بن گئے؟ 3 VLANs بن گئے ہمارے پاس, VLAN 10, 20 and 30. آپ اس طرح بھی نیم دے سکتے ہیں, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, کوئی ایشو نہیں ہے. 10, 20 and 30 جو ہے یہ آپ کو ایزی لگے گا, اس لیے میں نے یہاں پہ کر لیا. پھر آ جائے آپ ایگزٹ ہو جائے, ایگزٹ ہو جائے اور کنفیگریشن موڈ میں پھر سے آ جائے conf. اچھا, انٹرفیس رینج کا ایک کمانڈ ہے آپ لوگوں کے پاس جس میں آپ رینج ڈیفائن کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہر پورٹ کو یہاں پہ لکھے, ہر پورٹ کا پھر بتائے کہ کون سی VLAN میں اس نے جانا ہے, کون سی VLAN کا پارٹ اس نے بننا ہے. تو اس کے بجائے ہم ڈائریکٹ رینج بھی کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے آسانی ہوگی. فار ایگزامپل FA0/7 سے لے کر اور 10 تک جتنے بھی پورٹس ہے وہ کس کا حصہ ہوں گے؟ سوئچ پورٹ موڈ ایکسیس یا سوئچ پورٹ ایکسیس VLAN 10. میں کہتا ہوں کہ 7 سے لے کر 10 تک جتنے بھی پورٹس ہو وہ VLAN 10 میں آ جائے. تو یہاں پہ اب آپ انٹر کریں اور ایگزٹ ہو جائے, واپس آ جائے یوزر موڈ میں, اور یہاں پہ ذرا شو کرے شو VLAN بریف. اب یہاں پہ آ جائے, ذرا دیکھیں VLAN 10 کو یہاں پہ ذرا دیکھیں. یہ دیکھو 7, 8, 9 اینڈ دین 10. یہ دیکھو 1, 7, 8, 9, 10. اب رینج ہم نے کتنا دیا ہے؟ 7 سے لے کر 10 تک. تو 7 سے لے کر 10 تک جتنے بھی پورٹس تھے وہ VLAN 10 میں آ گئے. لاجیکلی ہم نے کیا کیا؟ پورٹ کا ڈیویژن کیا ہے. اب میں ایک اور رینج اس کو بتاتا ہوں کہ 11 سے لے کر 15 تک VLAN 20 میں آ جائے, اینڈ 15 سے 20 تک VLAN 30 میں آ جائے. ہوپ آپ سب سمجھ رہے ہوں گے میرے اس لیکچر کو. اگر کسی کو بھی کوئی ایشو ہو تو وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے. enable config t and then interface range FA 10 تک تو آلریڈی چلے گئے VLAN 10 میں. اب میں FA0/11 سے لے کر 15 تک کون سے VLAN میں رکھتا ہوں؟ سوئچ پورٹ ایکسیس VLAN 20 میں رکھتا ہوں, اینڈ ایگزٹ ہو جاتا ہوں. پھر میں بتاتا ہوں کہ انٹرفیس رینج 15 تک ہو گئے.
0/16 سے لے کر کہاں تک 20 تک ویلن 30 میں رکھنے ہیں. اچھا ایف ہے یہاں پہ میں نے نہیں لکھا، ایف ہے میں نے یہاں پہ نہیں لکھا، اب میں نے لکھ دیا. اور سوئچ پورٹ ایکسیس کون سی ویلن میں جائے؟ ویلن 30 میں جائے. اچھا اب ایگزٹ ہو جائے اور آ جائے یہاں پہ. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. شو ویلن بریف کا کمانڈ رن کرتے ہیں اور اب یہاں پہ آ جائے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ویلن 10 میں ہمارے پاس ایف اے 0/10 تک کے پورٹس ہے. ویلن 20 میں ہمارے پاس میں نے اس کو رینج بتایا ہے. یہ دیکھو 20 میں ایف اے 0/2 0/4 سے لے کر 11 12 13 14 and 15 تک ہے. ویلن 20 میں یہ پورٹس آگے اور 30 میں کون کون سے پورٹس آگے اپ ٹو 20. اس کے بعد جو ہے 21 and 22 23 and 24 کا میں نے کوئی جو ہے وہ نہیں کیا، کسی بھی ویلن میں میں نے پٹ نہیں کیا. تو یہ دیکھو بائی ڈیفالٹ ویلن 1 کا حصہ ہے. بائی ڈیفالٹ اٹس اے پارٹ آف ویلن 1. کلیئر ہے؟ ہوپ انشاءاللہ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. جس کو بھی کوئی مسئلہ ہو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. میں آن لائن سیشن بھی جو ہے وہ آپ کے لیے ارینج کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ میں آپ کی گروپ میں بھی ہیلپ کر سکتا ہوں. اور جو ہے آپ نے اسائنمنٹ بنانا ہے. میں ابھی اسائنمنٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ کمانڈ دیکھیں. شو ویلن 10 ہم کرتے ہیں. اچھا یہ نہیں ہو رہا، بہرحال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو شو ویلن بریف سے آپ دیکھ سکتے ہیں سب کی انفارمیشن آپ شو ویلن بریف سے دیکھ سکتے ہیں ویلنس کی انفارمیشن. اچھا اب آپ کا اسائنمنٹ ہے یہاں پہ آپ نے کچھ اور پی سیز جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہے. اس طریقے سے اور ان کا کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ جو پورٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو پورٹس میں نے ویلن 10 کو اسائن کیے ہیں، تو جب میں اس کے ساتھ کوئی بھی پی سی کنیکٹ کرتا ہوں یہ آٹومیٹیکلی یہ پی سی جو ہے آٹومیٹیکلی اس کا پارٹ بن جاتا ہے ویلن 10 کا. بہرحال آپ لوگوں نے اس طریقے سے 4 ویلنس بنانے ہیں. اسائنمنٹ میں آپ نے 4 ویلنس کریٹ کرنے ہیں اور اس کے اسکرین شاٹ پلس جو نیٹاکیڈ اکاؤنٹ کا طریقہ میں نے بتایا ہے. تو ہوپ سب کے فائلز جو ہے اب سیو ہوں گے. تو آپ نے ورڈ فارم اینڈ فائل کو رار میں سبمٹ کرنا ہے مجھے. میں اس کو نام دیتا ہوں ویلن 40. کلیئر ہے؟ یہ ٹپولوجی میں اپلوڈ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمانڈز ہے وہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ورڈ میں. اگر بعد میں کوئی اسکرین شاٹ لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے. یہ فائل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. بہرحال اگر کسی کو بھی کوئی ایشو ہے تو میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.